بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الصلاۃ اور مساجد کے حوالے سے آج آخری درس ہے۔ مساجد کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغات میں سے گزرو تو اس میں سے کچھ چر لیا کرو۔ چرنا کھانا پینا۔ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اب یہ بات آقا صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں۔ ہمارا تو شاید خیال یہ ہے کہ جنت اور جنت کے باغات تو مرنے کے بعد ملیں گے، قیامت کے بعد کی باتیں ہیں، مگر سرکار کیا فرما رہے ہیں، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو اس دنیا کے اندر تو اس میں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جنت کے باغات کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ جو زمین پر اللہ کے گھر مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ یہ ہم اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے۔ اور پھر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ چرنے کا کھانے پینے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، مسجد میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں، ان کلمات کا پڑھنا ایسے ہے جیسے جنت کے باغ میں سے تم کچھ پھل کھا رہے ہو۔ یہ بات بہت قابل غور ہے کہ مسجدوں کو جنت کا باغ کہا گیا ہے، اور یہ بات اس ہستی کی طرف سے کہی جا رہی ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتے ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم بیٹھے ہیں، بہت کم قدر و قیمت ہم نے رکھی ہے اپنے دل کے اندر، وگرنہ دیکھا جائے تو جنت کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ اس زمین کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جہاں اس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو کمایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال اور اولاد ہے یہ تو دنیا کی زینت کا سامان ہے، والباقیات الصالحات، اور وہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، آپ کے رب کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے باقی رہ جانے والی نیکیاں زیادہ بہتر ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، باقی رہ جانے والی نیکیاں کون سی ہیں جو باقی رہ جائیں اور مال اور اولاد سے زیادہ اچھی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں جو باقی رہ جانے والی نیکیاں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں شعر پڑھنے سے منع کیا، دنیاوی شعر جو انسان کو یاد خدا سے غافل کرتے ہیں، اللہ کی حمد کی باتیں، حضور کی نعت کی باتیں وہ شعر کی شکل میں ہوں تو وہ جائز ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حسان بن ثابت کو ممبر پر بٹھا کر ان سے نعت شریف سنا کرتے تھے، تو یہ بات تو حق ہے۔ اشعار وہ مراد ہیں جس سے مراد دنیا داری کی باتیں ہیں۔ اور فرمایا، مسجد میں حضور نے خرید و فروخت سے منع کیا، بلکہ ہم پیچھے پڑھ چکے، اگر کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز کا بھی مسجد میں اعلان کرے، گم باہر ہوئی ہے، اعلان مسجد میں کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تیری چیز واپس ہی نہ کرے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور فرمایا، اس سے بھی آقا نے منع کیا ہے کہ لوگ جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقے بنا کر مسجد میں بیٹھ جائیں، یعنی جمعہ کے دن نماز سے پہلے چاہیے تو یہ کہ صفوں کی ترتیب سے بیٹھیں، نہ کہ اپنے دائرے بنا کر، بھلے وہ دین کی باتیں بھی کریں تب بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن جو امام اور خطیب جو بات کرتا ہے اس بات خطبے کو سننا لازم ہوتا ہے، خطبے کو سننا واجب ہوتا ہے، اپنی باتیں کرنا اس دن جائز نہیں ہوتا، بھلے وہ دین کی کیوں نہ کر رہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جب امام اور خطیب خطبہ دے رہا ہے
اس دوران میں کوئی بندہ اگر کسی کو کہے کہ یہ کام نہ کر، اس کو منع کرے کسی بات سے کہ چپ ہو جا، تو اس کا یہ جملہ بھی کہنا غلط ہے، اس کو بس خود چپ رہ جانا چاہیے تھا، اسے دوسروں کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو فرمایا جمعہ کے دن نماز سے پہلے لوگ اپنے حلقے لگا کے بیٹھ جائیں، اس بات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک دانش مند تھا، ان کا ایک عالم تھا، وہ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ سب جگہوں سے بہتر جگہ زمین پر کون سی ہے۔ یہ یہودی عالم نے آ کر حضور سے سوال کیا کہ زمین پر سب جگہوں سے بہتر جگہ کون سی ہے۔ تو آقا نے فرمایا، حضور اس کا جواب دینے سے خاموش رہے اور فرمایا جبرائیل کے آنے تک تو بھی خاموش رہے، یہ بات ہم جبرائیل سے پوچھیں گے۔ حضرت جبرائیل جب تشریف لائے تو حضور نے ان سے پوچھا جبرائیل زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس بارے میں بھی نہیں زیادہ جانتا، اجازت دیں تو میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، سنن ابن حبان کے اندر روایت ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس کے راوی ہیں، ابو امامہ بھی اس کے راوی ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور حضور سے آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے اتنا قریب کبھی نہیں ہوا جتنا میں آج اللہ کے قریب ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل تیری اللہ کے قریب ہونے کی کیفیت کیا تھی، تو کیسے قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ تو جواب میں کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان اب بھی نور کے 70,000 پردے موجود تھے، یعنی میں سب سے زیادہ قریب ہوا اور اس کے باوجود بھی 70,000 پردے موجود تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تیرے حبیب نے مجھے بھیجا ہے کہ بتائیے زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو حضور نے اللہ پاک نے فرمایا سب جگہوں میں سے جو اعلیٰ جگہ ہے زمین پر وہ مسجد ہوا کرتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کی جاتی ہے، یہ زمین پر سب سے اعلیٰ اور بہترین جگہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میری مسجد میں آئے اور اس کا جو آنا ہے وہ صرف اس لیے ہو کہ میں خیر سیکھوں، خیر سکھلاؤں، دین کا نماز پڑھوں، جو عبادت ہے وہ کروں، یعنی اس کا آنا محض اللہ کی عبادت کے لیے ہو، تو فرمایا وہ اس طرح ہے جیسے کوئی اللہ کی راہ کے اندر جہاد کر رہا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی مسجد میں آیا لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ اللہ کی عبادت نہیں تھا، کوئی اور کام تھا، تو پھر وہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کے سامان کو دیکھتا ہو، جیسے کوئی بازار میں جائے اور بڑے اونچی دکان میں شوکیس میں کوئی بڑی اعلیٰ چیز رکھی ہوئی دیکھے مگر وہ خود لے نہیں سکتا، صرف دیکھ رہا ہے لوگوں کی چیزیں۔ فرمایا جو مسجد میں آیا مگر نیت اللہ کی عبادت کی نہیں تھی، وہ قیامت کے دن جب اچھی نیت والوں کو ثواب ملتا دیکھے گا، اس کی مثال ایسے ہوگی کہ چیز رکھی ہوئی ہے سامنے، لوگوں کو مل رہی ہے، اس کو نہیں مل رہی ہے، تو اس کی حسرت کا ثواب کیا ہوگا۔ حضرت امام حسن بصری سے مرسل روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی مسجدوں میں ان کی دنیا کی باتیں ہوں گی، یعنی مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، وہاں دین کی بات ہونی چاہیے۔ اب فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ تم نہ بیٹھنا جو مسجد آ کے بیٹھے اور یہاں آ کر دنیا کی باتیں شروع کر دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نہ بیٹھنا، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو خدا کے گھر میں آ کر بھی دنیا کو نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے ایک طرف ایک جگہ بنا دی تھی جس کا نام انہوں نے بطیحہ رکھا تھا، توئے کے ساتھ بطیحہ۔
فرمایا کہ جو اونچی آواز سے بات کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور اپنی بات کرنا چاہتا ہے وہ مسجد کی جگہ سے باہر اس چبوترے پہ جا کے بیٹھ جائے اور وہاں جو باتیں کرنی ہے کریں، مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ یہ باتیں اپنی دنیا کی نہ کرے۔ اور آخری حدیث پاک آج کے درس کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے، اور اس کے اندر ایک ہسٹری بیان کی گئی ہے، تاریخ، کہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے اور اس کے بعد کون سی ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر بات آئی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلی مسجد مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے، اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا تھا وہ مکہ یعنی شہر مکہ کے اندر بنایا گیا تھا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ اور ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، اس پہلے گھر کے بعد پھر زمین پر دوسرا گھر مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو میں مسجد اقصی بنائی گئی ہے۔ پھر کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں وقفہ کتنا تھا، یعنی وہ کتنا پہلے بنی یہ کتنا بعد میں بنی؟ فرمایا پہلی مسجد بننے کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا، 40 سال بعد۔ یہاں پر خیال ذہن میں ہمارے ہاں عام طور پہ یہ آتا ہے کہ مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، عام طور پہ لوگ یہ جانتے ہیں، اور مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام نے بنوایا، اور ان کے درمیان تو 1000 سال کا فاصلہ ہے، پھر یہ 40 سال والی بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام نے جواب دیا ان مسجدوں کی جو سب سے پہلی تعمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہوئی ہے۔ تو حضرت مسجد حرام کو بھی مکہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے بنایا تھا، اور 40 سال بعد اللہ کے حکم سے مسجد اقصی کو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ پہلی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد دوبارہ تعمیریں بعد میں انبیاء کرام کرتے رہے۔ اصل سوال تھا کہ سب سے پہلے کس گھر کو بنایا گیا تھا؟ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں سے مساجد سے محبت عطا فرمائے، اور مساجد میں ہمارا آنا اور ہمارا عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔